وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ احترام اور عزت والا جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ عزت و احترام انسان کی ہے، اور اللہ رب العزت جو خود فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو اپنے فعل یا اپنے قول سے کسی کو ذلیل کرے، یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں 3 باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹوں گا۔ ایک تو یہ ہے غیبت کی تعریف احادیث کی روشنی میں، پھر دوسرا یہ غیبت پر وعید قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر کون کون سی چیزیں ہیں جو غیبت کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو جن چیزوں کے ذریعے سے کسی کو ذلیل کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک غیبت بھی ہے۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے کہ اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا واللہ ورسولہ اعلم، یا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا آپ تذکرہ کریں، چاہے وہ تذکرہ خیر ہو یا برائی ہو، بما یکرہ، اگر اسے یہ بات پتہ چلے تو اس کو ناپسند کرے۔ پھر آگے فرمایا، سائل نے پوچھا قیل ارأیت ان کان فی اخیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں اس کے اندر کوئی بات ہے، کوئی عیب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان کان فیما تقول، اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے جو آپ کہتے ہو، فقد ابتغتہ، تو پھر آپ نے اس کی غیبت کی۔ بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں نا جی یہ تو عیب اس کے اندر موجود ہے اور یہ تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی حق نہیں ہے۔ آپ چاہے منہ پہ بات کریں یا پیٹھ پیچھے، دونوں غیبت کی صورتیں ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ، اگر یہ بات اس میں نہیں ہے جو آپ تذکرہ کر لیں، مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو پھر آپ نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ اگر وہ بات موجود ہے تو غیبت ہے، نہیں ہے تو بہتان ہے۔ دونوں جرم کبیر ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، حرام ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی بھی مت کرو، یہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیسے آ رہا جا رہا ہے، یہ جاسوسی کہلاتی ہے۔ پھر اس غیبت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے اس چیز کو کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس چیز سے اللہ رب العزت نے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا جو جرم ہے، گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل ہم میں سے معاشرے میں یہ چیز نکل گئی کہ غیبت کو ہم گناہ سمجھیں، اس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں، پھر یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، ہم اسے تعویلیں کرتے ہیں، نہیں یہ تو حق بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد میں، انما عرج به، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، مررت بقوم لهم اظفار ونخاص،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ناخن بڑے بڑے تھے اور پیتل کے ناخن تھے، اور وہ اپنے آپ کو نوچ رہے تھے، چہرے کا گوشت، جسم کا گوشت۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ ایک اور روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو داؤد میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت جو ہے زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آگے پھر پوچھا، قیل وکیف، اب یہ زنا سے بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو اس کی تشریح حدیث میں فرمایا کہ الرجل یزنی ثم یتوب، ایک آدمی زنا کرتا ہے، اس نے توبہ کی، گناہ اللہ کے یہاں معاف ہو گئے۔ وَإِن صَاحِبُ الْغِيبَةُ لَا يَغْفِرُ لَهُ، اور اگر ایک آدمی غیبت کرتا ہے جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ بندہ معاف نہ کرے، حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ، تو اس وقت تک وہ معافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ زنا حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ سے معافی مانگی اللہ معاف فرماتے ہیں، اور یہ غیبت حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں، جب تک بندہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں فرماتے۔ آگے ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے، 4 صفات جس بندے کے اندر موجود ہوں گی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں ایک ہاتھ کی۔ 4 صفات کون کون سی ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا، من قل مالہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کم دیا ہو لیکن لوگوں سے شکوے شکایت نہ کرتا ہو۔ دوسرا، وکثر عیالہ، اور اس کے آل و اولاد بچے زیادہ ہیں۔ تیسری چیز، وحسن صلاتہ، اور اس کی نماز اچھی ہو، اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہو۔ وَلَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو، اس حدیث میں خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا۔ مال کم ہو، شکوے شکایت نہ کرتا ہو، حسن صلاتہ، نماز اچھی ہو، وَلَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی غیبت بھی نہ کرتا ہو۔ فرمایا، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مَعِيَ كَهَاتَيْنِ، تو یہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ کی 2 انگلی ہے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث مبارکہ سے، جو آدمی نماز اچھے طریقے سے پڑھے، غیبت نہ کرنے والا ہو، وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ احادیثیں پڑھی ہیں اور مجھے پتہ چلا غیبت حرام ہے، سننا بھی کرنا بھی دونوں، تو امام بخاری فرماتے رحمہ اللہ اس کے بعد میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اعمال بالکل نہیں کیے ہوں گے، لیکن ان کے نامہ اعمال میں جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یا اللہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو انہیں بتایا جائے گا آپ کی فلاں فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی، اس کے اعمال اٹھا کر آپ کے نامہ اعمال میں ڈال دی۔ یہ غیبت اعمال کو کھا جاتی ہے، اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک اور شخص آئے گا دنیا میں، وہ بڑا نیک ہوگا، بڑی نیکیاں ہوگی، جب قیامت والے دن آئے گا حدیث پاک میں آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا، یا اللہ میں نے تو نیکی کی تھی اتنی ساری، وہ کہاں چلی گئی؟ سے کہا جائے گا جب آپ غیبت کرتے تھے تو آپ کی نیکیاں اٹھا کر دوسرے کے نامہ اعمال میں ڈال دی جاتی تھی، اور بالکل خالی کھڑا ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان جب نیکی کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑا کمال ہے،
لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا وہ نیکی کرنے سے بڑا کمال ہے۔ اور سب سے بڑی جو تباہی نقصان اس میں غیبت کا یہ ہوتا ہے، ہم اگر کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں جی فلاں آدمی شرابی ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی اضافہ نہیں ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی کی برائی کرتا ہے وہ برائی مرنے سے پہلے جب تک اس میں نہیں آئے گی اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دی جائے گی۔ تو ہم اگر کسی کی برائیاں کریں گے تو مرنے سے پہلے وہ ہمارے اندر آ کر رہیں گی، اگر ہم کسی کی اچھائیاں ذکر کریں گے تو مرنے سے پہلے وہ اچھائیاں ہم پر آ کر رہیں گی۔ تو اس لیے بہترین یہ ہے کہ انسان کسی کی اچھائیوں پر نظر رکھے، برائیوں پر نہیں۔ کوئی آدمی زمزم یا دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوتا، ہر انسان میں غلطیاں، کوتاہیاں، کمی بیشیاں ہوتی ہیں۔ اب جس مجلس میں غیبت ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ آدمی یہ ہے کہ اگر غیبت والی مجلس ہے تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہاں سے فوراً اٹھ جائے۔ اگر اٹھتا نہیں، چونکہ غیبت کرنا سننا دونوں حرام ہے، نہیں اٹھتا تو اسے کہہ دے بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غیبت ہو رہی ہے، آپ بس کر لیں، تاکہ اگلے کو بھی تبلیغ تعلیم ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تیسری صورت یہ کر لے آدمی کہ اگلے کو کہے، جیسے کسی کی برائی شروع کرے تو سننے والا حدیث پاک میں ایسا فوراً اس کی تعریف شروع کر دے، نہیں بھائی جو آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر تو یہی اللہ نے اچھائیاں رکھی ہیں۔ معاف کرنا مجھ سمیت آج کل کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کوئی کسی غیبت کر رہا ہو نا، ہم اور آگ لگاتے ہیں، اچھا آپ نے تو یہ غیبت ہے، یہ برائی ہے، میں تو اور 10 اور آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہے شیطان کا کام۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ کیسے؟ اگر تمہارے سامنے کمی بیان کی جائے تو تم 10 اس کی صفات بیان کرو، یہ اپنے بھائی کی مدد ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو دنیا آخرت میں ذلت رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ خالی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، 24 گھنٹے اللہ نے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ 24 گھنٹے کی دین شریعت کیا ہے؟ نماز تو 10 منٹ کا کام ہے، اس کے بعد کی آپ کے قول فعل کیا ہے یہ سارے نوٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر شیطان بڑے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے نا، کسی کی ابتدا کیسے کراتا ہے شیطان؟ کسی کی اچھائی جب ہم بیان کرتے ہیں نا، شروع اچھائی سے ہوگا، یار یہ تو بڑا اچھا آدمی، اور پھر کیا کرے گا آخر میں شیطان؟ اختتام ہوگا برائی پر۔ تو اس لیے جس مجلس میں بیٹھے کر حکم کیا ہے؟ خاموش رہیں، نہ کسی کی اچھائیاں بیان کریں نہ برائی بیان کریں، خاموش رہیں گے، اس میں نجات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، من صمت نجات، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آخری بات میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب حقوق العباد ہم سے حق تلفی ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے، تو اب اس کی معافی کی صورت کیا ہوگی؟ اب ہم اگر اس سے جا کے کہیں گے کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی، تو پھر لڑائی ہو جائے گی، اچھا تو نے میری غیبت کی، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو پھر اس کی بہترین صورت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے یہ کہہ دے بھائی زندگی میں جو بھی مجھ سے آپ کی حق تلفی ہوئی